سلسلہ جو ہم نے شروع کیا وہ تیزی سے جاری و ساری. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے غم گسار عالم، اسوائے غم گسار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں نا تو سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ رحیم کریم مہربان ہے، اور اس کی سب سے بڑی مہربانی، اس کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے کہ اس نے ہمیں وہ نبی عطا کیا. جب ہم انسان کو اس کی زندگی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس میں دو پہلو بڑے نمایاں انسان کی زندگی میں ہر جگہ پر دکھائی دیتے ہیں. ایک اس میں خوشی اور مسرت کا پہلو ہے، دوسرا غم اور حزن کا ہے. ادھر سے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماضی کے پیغمبر نہیں ہیں، وہ مستقبل کے پیغمبر ہیں. ایک چیز میں بتاتا چلوں بچوں، میں نے آپ کو ساتھ انگیج کرنا ہے، آپ نے سننا ہے، پلیز سننا ہے. یہ جو چیزیں جو باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ سیکھنے کی باتیں ہیں. آپ چھوٹے بھی ہیں، آپ نے سیکھنی ہے. تربیت، ماں باپ نے تربیت کرنی ہے. ماں باپ نے گھر جا کے بتانا ہے کہ آپ یہ سیکھ کے آئے ہو. نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی، میں اس طرف پہ آؤں گا، لیکن مایوس کبھی نہیں ہونا. میں اپنی بات کو بعد میں شروع کروں گا، لیکن زندگی میں مایوسی نکال کے جینا ہے، مایوس نہیں ہونا. یعنی وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس وسائل کو اپنی مٹھی میں بند کیا ہوا. آپ نے شاید پڑھے ہوں گے فگرز کے 99% جو دنیا کی دولت ہے نا وہ 1% لوگوں کے پاس ہے، اور 1% جو دولت ہے وہ بقیہ 99% میں تقسیم ہوئی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ماشاءاللہ. اب نعتیہ سورہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. میں فقط خاک ہوں مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے نسبت میری. میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری. یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے. کوئی مثل مصطفیٰ سا، کوئی مثل مصطفیٰ سا، کبھی کھان ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ سا، کبھی کھان ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی کھان ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ. ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ تمام معزز مہمانوں کی شکر گزار ہوں، آپ کی سرپرستی کی. آپ تشریف لائے، ہمارے والنٹیئرس کا حوصلہ بلند ہوا. محترم ڈاکٹر نعیم انور نعمانی صاحب، محترم عبدالشکور صاحب، محترم امجد بٹو صاحب،
ابھی کچھ دیر میں ہم نے جوائن کریں گے امجد ثاقب صاحب. تو بہت مشکور ہوں اور آپ تمام والنٹیئرس کی اور اپنے مہمانان گرامی کے کہ آپ لوگ تشریف لائے. یہ ہمارا تیسرا یہاں پر پروگرام ہے اور یہ شعور کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا وہ تیزی سے جاری و ساری ہے. ماشاءاللہ جب میں سر کو دیکھتی تھی فلڈ میں ہماری بوٹ پیچھے پیچھے ہوتی تھی, سر کی آگے آگے ہوتی تھی. قصور میں بھی ان کی زیارت کی ہم نے, تو ماشاءاللہ بہت زبردست کام. اور یہی ساری چیز ہے. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے غم گسار عالم, اسوائے غم گسار عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں نا تو سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ رحیم کریم مہربان ہے, اور اس کی سب سے بڑی مہربانی, اس کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے کہ اس نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو رحمت للعالمین ہے. ہم کہتے ہیں نا دنیا دکھوں کی جگہ ہے, ہم کیونکہ سب سوشل ورک کرتے ہیں تو ہمارا واسطہ ہی دکھوں سے پڑتا ہے. ہر وقت ہم دکھی لوگ دیکھتے ہیں. ابھی ہم سیلاب سے آ رہے ہیں, برباد ہوئے ہوئے لوگ, نہ کھانا ہے, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, اندھیری راتیں ہیں, خواتین ہیں جو ایسی کھلے آسمان تلے پڑی ہیں. اور اس کے علاوہ جب میں ایک بات کرتی ہوں کہ ہم جن گھرانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے گھروں میں روز سیلاب اور روز زلزلے آیا کرتے ہیں. یہ کیفیت جو سیلاب میں ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں وہ ان کے گھروں میں روز یہی کیفیت ہوتی ہے, یہی بربادی ہوتی ہے. تو ہم نے جو سفر کیا, ہمارے مہمانان گرامی نے بھی اپنی اپنی تنظیموں کے ساتھ, اپنے اپنے حلقوں کے ساتھ, وہ دکھ کو بانٹنے کا سفر تھا. تو آج کا دن منانے کا بھی یہی ایک مقصد ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہے, جو سراپا فیض ہی فیض ہیں, اور جو غم گسار عالم ہے. وہ کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے کہ وہ امت کے, نہ صرف امت کے بلکہ انسانیت کے غم بانٹ دیا کرتے تھے, اور انہوں نے وہ اسوہ دی ہمیں کہ ہم نے غم کیسے بانٹنے ہیں. تو میں کیونکہ وقت کم ہے تو اس لیے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی ڈاکٹر نعیم انور نعمانی صاحب سے کہ آپ سیرت کے ان پہلوؤں کو بیان کریں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گساری سے ریلیٹڈ ہے. اس کے کچھ واقعات ہماری نوجوان نسل کو بتائیں کہ کیا نبی تھے وہ, نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا. تو سر آپ سے میں گزارش کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ خوبصورت, فکر انگیز اور بڑا ہی معنی خیز موضوع اسوائے غم گسار عالم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کے اسوے کا ایک نمایاں پہلو ہے. جب ہم انسان کو اس کی زندگی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس میں دو پہلو بڑے نمایاں انسان کی زندگی میں ہر جگہ پر دکھائی دیتے ہیں. ایک اس میں خوشی اور مسرت کا پہلو ہے, دوسرا غم اور حزن کا ہے. خوشی ہر کوئی برداشت کر لیتا ہے اور خوشی قابل برداشت ہی ہوا کرتی ہے, بلکہ انسان اس کی چاہت رکھتا ہے. اور جو چیز انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے وہ زندگی کے اندر اس کے لیے غم ہے, حزن ہے, اور اس کی زندگی میں کسی پریشانی کا اور کسی تکلیف سے اس کا دوچار ہونا ہے. تو یہ غم انسان کی زندگی کو اور اس کی بنیادوں کو توڑ دیتا ہے. ہر دور کے اندر انسان کو غم میں سنبھالنے والا کوئی نہ کوئی غم خار چاہیے ہوتا ہے. تو اس موضوع کے حوالے سے سب سے پہلے ہمارے یہاں کے شرکاء کو یہ ذہن نشین کرنا ہوگا کہ باری تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے نظام میں سے شاہکار ربوبیت جس ذات کو جو بنایا ہے اس کا دائمی قیامت تک کے لیے سب انسانوں کے لیے تعارف قرآن حکیم کی صورت میں یہ دیا ہے, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. لفظ انفسکم
یہ بتاتا ہے کہ ہر دور کا جو انسان ہے اس کو جو جو چیز پیش آتی ہے یہ رسول ہر وقت اس کے ساتھ کھڑا ہے. اس پر جو بھی پریشانی ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، غم ہے، حزن ہے، اور یہ رسول ہر لمحہ اس اپنے ماننے والے، اپنی ذات پر ایمان لانے والے کے ساتھ کھڑا ہے. تو انفسکم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار عالم کی شان کو بیان کرتا ہے. اور اسی طرح آگے ہم جب بڑھتے ہیں تو یہی آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ جو تکلیف بھی تمہیں پہنچتی ہے، جو پریشانی پہنچتی ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی گراں گزرتی ہے. اور تمہیں تکلیف بعد میں ہے، اس رسول کو پہلے ہے. اور پھر فرمایا آگے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا کہ یہ تمہارا بہت زیادہ، حد سے زیادہ چاہنے والا ہے، تمہارے لیے بڑا ہی مہربان ہے اور بڑا ہی تمہارے لیے مشفق ہے. میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان غم گساری کو دیکھتا ہوں، ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی نہ کسی گوشے کو اپنی پہچان بنا لے. شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن نے غم گسار عالم کی سیرت سے کفالت کا جو تصور لیا ہے، اور میں نے ڈیپلی اس کو اسٹڈی کیا، انہوں نے جیسے گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ اپنی فیملی کے ایک ایک فرد کے لیے پریشان ہوتا ہے اور اس کی تکلیف میں برابر کا شریک ہوتا ہے، تا وقت کہ اس کی تکلیف اس کے وجود سے رفع ہو جائے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو بھی شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں، ان کی کفالت میں ہے، تو دن ہو رات ہو ان کا برابر ہوتا ہے. کوئی فرق نہیں ہوتا کہ رات کی گھڑیوں کے اندر ان کو تکلیف ہے تو یہ پیغام ان کی طرف سے نہیں جاتا، ان کی ٹیم کی طرف سے، کہ صبح سورج طلوع ہونے تو پھر ہم آپ کی اس تکلیف کو دور کریں گے. تو رات کا وقت تہائی رات بھی ہوتی ہے تو اس کو رات کو یہ دن کر دیتے ہیں، اور اپنے ان فیملی ممبران جو ان کی کفالت کے سسٹم کے اندر ہے ان کے غموں کو دور کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. اگر ان کے وجودوں میں بیماریاں ہیں تو ان کے علاج کے لیے ان کو اس طرح میں نے بےتاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ گھر کے اندر بھی ایسے مناظر خال خال نظر آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور کے اندر شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن نے جو کفالت کا نظام اختیار کیا ہے، اگر یہ وائڈ سطح پر، بہت وسیع سطح پر اس کو اختیار کر لیا جائے تو واقعتاً ہمارا معاشرہ ایک فلاحی معاشرہ، ہماری ریاست ایک فلاحی ریاست بن سکتی ہے، ایک مثالی ریاست بن سکتی ہے، اور یہ قوم ایک عظیم قوم بن سکتی ہے. اور اسی طرح کے چراغ جلتے رہیں گے تو معاشرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہمیں دکھائی دے گی. بہت شکریہ. اب محترم عبدالشکور صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ میں دیکھتی ہوں کہ جب ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جاہل معاشرہ ہے. عورتوں کو، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، چھوٹی سی ایک بات پر جو ہے قبیلے کے قبیلے قتل ہو رہے ہیں، اور جو دنیا جہان کی برائیاں ہیں اور وہ اس معاشرے میں موجود ہیں. یعنی اگر اس معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت مشکل کام ہے جو اس معاشرے کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا، جہاں اتنی جہالت ہے، جہاں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، جہاں سوچ اور شعور نہیں ہے. تو آج بھی جب ہم اپنے دور پہ نظر ڈالتے ہیں تو پوری انسانیت اور بالخصوص امت مسلمہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت، فلسطین سے لے کے کشمیر تک، یا ہم پاکستان کی بھی حالت دیکھیں، اپنی قوم کی بھی حالت دیکھیں، تو ہمیں یہ اس وقت بھی بہت مشکل نظر آتا تھا جو روشنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلائی. اور آج کے دور میں بھی جب ہم سوچتے ہیں، جو جدوجہد کرنے نکلتے ہیں، تو ہمیں بھی ایک بہت بڑا پہاڑ کی طرح یہ امتحان نظر آتا ہے. تو رہنمائی فرمائیں کہ سیرت کی روشنی میں جو امت مسلمہ اور انسانیت کے جو آج کے دور کے مسائل ہیں، آپ ان کا کیا حل سمجھتے ہیں اور اس کے لیے کیا ڈائریکشن ہمیں دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی کہ میں بھی سامعین کے ساتھ شامل ہو سکوں اور اپنی کچھ چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں.
थोड़ा सा मसला एक ये है कि सामीन में बाज़ बच्चे हैं जिनको उनकी ज़बान में समझाया जाए तो बड़ों के लिए मुश्किल होगी, और अगर बड़ों की ज़बान में बात की जाए तो गालिबन बच्चों के लिए एक मुश्किल पैदा होगी कि वो कैसे उस सारे तस्वर को समझेंगे। लेकिन मेरा ख्याल मैं फोकस बड़ों पे करता हूँ इसलिए कि आने वाली ज़िंदगी के नुक्ता नज़र से ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजी के पैगंबर नहीं हैं, वो मुस्तक़बिल के पैगंबर हैं। और मुस्तक़बिल के पैगंबर की हैसियत से जब मैं बात करता हूँ तो गम गुसारे आलम के पस मंज़र में ज़रा थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि गम गुसारी क्या चीज़ है। मसलन मेरा पड़ोसी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे घर में कोई मसला है, मैं उनको दवा लेके देता हूँ तो ये गम गुसारी है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अगर उनके यहाँ कोई मसला बन गया है, कोई घर गिर गया है, कोई शादी आ गई है किसी की, कोई और मसला बन गया है, तो मैं उनके साथ मदद करता हूँ, तो ये भी गम गुसारी है। ज़रा मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ, और वो ये है कि उनका बच्चा ज़हीन है, बहुत अच्छा है, लेकिन कोई सरपरस्ती मौजूद नहीं है, कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो मैं उसके फ्यूचर को सामने रख कर उसको संभालता हूँ और उसको मैं उसके मुस्तक़बिल को संवारने के लिए उसको यूनिवर्सिटियों कॉलेजेस में गुजारता हूँ, तो ज़ाहिर है ये भी गम गुसारी है। और उससे अगले मरहले भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये एक फ़र्द की बात है। अब अगर आप इसको एक माशरे पे लेके जाना चाहें, और फिर माशरे के अंदर भी ये कि हम सारे ज़िंदा हैं और ज़िंदगी के अंदर की हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन क्या इस ज़िंदगी के इख्तिताम पे जिन लोगों ने इसको ख़त्म करके आगे जाना है तो वो कहाँ पहुँचेंगे? और अगर उनको एक डायरेक्शन मिल जाए कि देखो ये तो 70 साल 80 साल 90 साल की ज़िंदगी है, तो उसके बाद की ज़िंदगी के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है गालिबन सबसे बड़ी गम गुसारी ये है कि आदमी को बताया जाए कि ये ज़िंदगी तो गुजार लोगे जैसे गुजारनी है, अलबत्ता अगर फ्यूचर को तुम न संभाल सके तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी जिससे आपको गुजरना है। अब जरा इसको 2-3 पस मंजर में देखिए, और फिर ये देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनोवेटिव अप्रोच किस तरह की है। आप गुजर रहे हैं उनके एक बहुत करीबी मोहब्बत करने वाले साथी दोस्त खुबाब बिन अर्त, जो बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और आपके साथ तकलीफ़ों पे तकलीफ़ें बर्दाश्त करने जा रहे हैं। ये वो साथी हैं जिनके बारे में मालूम है लोगों को कि अरब के जाहिल उनको अजियतें देने के लिए कोयले बिछाते थे और उनको उस पर लिटाते थे, और जब बाद में खुशहाली का ज़माना आया तो उनकी कमर पे बाकायदा उसके धब्बे नहीं, उसके गड़े पड़े हुए थे। बच्चे आके शरारतों के लिए उन गड़ों में उंगलियां दबाते थे। ये वो साथी है, तो बड़ी मुसीबत में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं तो वो कहते हैं या रसूलुल्लाह मता नसरुल्लाह, ये जो कुछ हो रहा है अल्लाह की मदद कब आएगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत शानदार विजन दिया। कहा खुबैब, वो ज़माना आने वाला है जब सना से हज़र मौत तक एक खातून सोना उछालती हुई चलेगी और अल्लाह के सिवा इस खित्ते के अंदर उसको किसी दूसरी चीज़ का डर नहीं होगा। ये विजन है जो फर्द के लिए नहीं है, पूरे पूरे माशरे को कहाँ लेके जाना है और किस नहज पर पहुंचाना है। और फिर ये सारे के सारी तरबियत का जो उनका निज़ाम है वो बिल्कुल इस तरह आगे चलता है जिसमें खिलाना भी है, पिलाना भी है, मुसीबतों में साथ भी देना है, जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसके साथ चलना है। लेकिन जो बहुत अहम शय इसका एक हिस्सा है वो उस विजन का जिसमें मैंने आपसे तज़किरा किया, और फिर वो इनोवेटिव अप्रोच के जिसके साथ आप माशरे को बदलते हैं। मैं एक मिसाल देके अपनी बात को क्लोज करने की तरफ बढ़ूंगा। जंग बदर का आप सबने सुना है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कुफार के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान हुई जंग में अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह दी। फतेह के बाद ये लोग जिनको फतह मिली है ये वो लोग हैं जो मक्का से हिजरत करके घर बार छोड़ के अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के पता नहीं क्या क्या छोड़ के मदीना की तरफ गए।
اب جو صلح نامہ تحریر ہو رہا ہے اور ساری دنیا میں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، آج کی دنیا بھی بالکل ایسے ہی کرتی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ جو لاسز ہیں نا وہ تو آپ پورے کریں نا ہمارے، وہ جو گھر ہمارے ہیں اس کے برابر کی جائیداد دے دیں، یا ان کو واگزار کرا دیں، یا کوئی اور بڑا تاوان دے دیں جس کے نتیجے میں ہم مدینے کو بلڈ کر سکیں، آپ کے سرمایہ کے ساتھ یہ کام کریں گے۔ یہ جینون سا ویژن ہے، کوئی ایسا خرابی والی بات بھی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال درجے کی ایک نئی چیز آگ کے اندر سے نکالی۔ دشمن کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے آگ کے شعلے ٹھنڈے ہو جائیں، آپ میں سے جتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں اگر یہ مسلمانوں کے 8-8 10 بندوں کو پڑھانے کا کام کر دیں تو آپ کو رہا کر دیں گے۔ یہ جنگ کی تاریخ میں اس طرح کی چیز آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ آپ وہ سارے نقصانات جو ہو رہے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے تو جائیدادیں کرکی کرتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ جنگ کے شعلوں کے اندر سے علم کے روشنیوں کو بھی آپ نکال کے باہر لا سکتے ہیں۔ اچھا، بالکل انوویٹو اپروچ کی صورت دیکھیں، لوگ آتے ہیں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا بندہ کبھی نہیں آیا جس نے آ کے سوال کیا ہو اور آپ نے اس کی مراد کو پورا نہ کیا ہو، جو ان کے پاس اس وقت ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے۔ یہ ایمرجنسیز کا ہے، جیسے آج کل سیلاب کے زمانے میں ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ دے دے۔ البتہ ایک نوجوان آتا ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس زندگی گزارنے کے لیے، کھانے پینے کی، میری مدد کر دیں۔ اب اس کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، واک کر کے آ رہا ہے، صحت مند ہے، نوجوان ہے، آپ اسے کہتے ہیں گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو یا رسول اللہ کوئی ہوتی تو میں آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتا۔ فرمایا نہیں، کوئی چیز تو سوچو نا، کوئی ہے؟ کہا ایک پیالہ ہے، شاید سلور کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے۔ ہاں لے آؤ۔ لے آئے، لوگوں سے کہا یہ پیالہ ہے، میں اسے آکشن کرتا ہوں، کوئی ہے لینے والا؟ تو ایک صحابی نے اس کو 2 یا 3 درہم میں، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، وہ لے لیا۔ کہا یہ لو 3 درہم، ایک رسہ لو، ایک کلاڑا لو، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور اس کو لا کر بیچو اور اپنی زندگی کا آغاز نئے سرے سے کرنے کا سلسلہ شروع کرو۔ اگین یہ وہی انوویٹو اپروچ ہے کہ جو آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ غم گساری کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں آپ کو بوری آٹے کی دے دوں، گھر لے جاؤ اور جا کے 1 مہینہ گزارا کر لو، اور ایک ہے کہ تمہاری صحت ٹھیک ہے، تمہارے حالات میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب معاشرے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہر شخص اس بوجھ کو اٹھائے اور حالات معاشرے کے مجموعی طور پر بدلنے کی کوشش کرے۔ ظاہر ایمرجنسیز کی صورت نہیں ہے، یہ تو سیلاب تو ایک اور طرح کی چیز ہے، زلزلہ آتا ہے تو اور طرح کی چیز ہے، اس میں تو آپ نے اسی طرح کی چیزیں کرنی ہیں۔ اچھا، یہ تو پھر سارے کے سارا معاملہ ہے نا جو دنیا داری کے نقطہ نظر سے ہے، لیکن جو اہم ترین شے ہے وہ یہ ہے جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ بابا کوٹھی میں رہتے ہو تب بھی، جھوگی میں رہتے ہو تب بھی، سڑک کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس پہ سوتے ہو تب بھی، اور پجاروز میں اور گاڑیوں میں اور محلات میں رہتے ہو تب بھی، زندگی کی تو ایک لمٹ ہے، اور اس لمٹ کو ختم کر کے جب آپ اپنے رب کے پاس جائیں گے تو کوئی شے ہے جس کو آپ پیش کر کے اپنی اس زندگی کو سنوار سکو۔ تو سارے کے سارے نصب العین کو بدل دیا۔ میں بھی اور آپ سارے نوجوانوں کو کچھ سال پہلے میں بھی اسی طرح امریکہ میں بھی گیا تھا، یہ سوچ کر کہ زندگی سنوارنی ہے، یہ خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا اس کی اگلی زندگی سنوارنے کا بھی خواب دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر اس کو دیکھ سکتے ہیں تو کیا اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اس زندگی کے ساتھ تاکہ اس کے نتیجے کے طور پہ آپ آگے جا سکیں؟ سو غم گسار عالم کا بہت سادہ سا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹوٹل پیکج ہے جو اللہ کا نبی آپ کو دے رہا ہے۔ وہ ہوتی ہے نا انشورنس، کار کی انشورنس، پھر اس کے بعد ہیلتھ کی انشورنس، پھر اس کے بعد مکان کی انشورنس، پھر اس کے بعد بچوں کی تعلیم کی انشورنس، پھر اس کے بعد سفر کی انشورنس۔ تو یہ الگ الگ ہے نا،
सारे छोटे छोटे किस्सों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम गुसारे आलम जो आपको पैकेज देते हैं वो तो इस जहान का और अगले जहान का मजमूई तौर पर वो पैकेज है जिसके नतीजे में आप जिंदगी को एक नई नहज पे फर्द की हैसियत से भी, कौम की हैसियत से भी, पूरे माशरे की हैसियत से भी, अगर ये सारे के सारे खुद उसवा रसूल की इस कैफियत के साथ आगे बढ़ रहे हों तो मुझे बहुत यकीन है कि माशरा जो उस वक्त इस नहज पे आगे बढ़ा था आज का माशरा भी उसी नहज पे आगे जा सकता है। ये है गम गुसारे आलम का वो तसव्वुर जो इंसान को उस पूरे के पूरे सेटअप के अंदर एक नई मंजिल के तयन में मदद देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत अंदाज में सर ने बयान किया। अब मैं अमजद भाई से गुजारिश करूंगी कि जब हम फलाही कामों के लिए जाते हैं, खास तौर पे क्योंकि आजकल डिजास्टर का भी एक ज़माना है और रूटीन में भी हम देखते हैं, तो एक इकबाल की खुदी का तस्वुर था ना, जो एक इस्लाम में और दीन में और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें मिलता है। लेकिन हम देखते हैं खास तौर पे इंटीरियर के उन इलाकों में जहाँ तरबियत का बहुत ज़्यादा फुकदान है, जहाँ तालीम का बहुत ज़्यादा फुकदान है, तो क्या होता है कि जी ट्रक गया तो वो ट्रक पे ऐसे झपटे मांगना है। यानी कोविड में भी हमने देखा कि कुछ घराने ऐसे थे कि वो, हमारा तो पूरा निज़ाम है, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्क्रूटनी करके और उस पर वो सारा काम करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि लोग राशन बेचने के लिए आ रहे होते थे और हाथ फैलाने की जो आदत इस कौम में पैदा कर दी गई, चाहे वो निचली सतह है चाहे वो रियासती सतह है। तो बाकी जो मदारिस का भी हमारा निज़ाम है और बहुत सारी चीज़ें भी हम देखते हैं, तो वो कहा ना इकबाल ने कि गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तरह, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। वो एक गैरत और हमीयत जो हमारे माशरे से खत्म होती जा रही है, जो हाथ फैलाने की रविश, मांगने की रविश और वो खुदी और खुददारी जो खत्म होती जा रही है, तो हम समाजी फलाही काम भी करें लेकिन कौम के अंदर वो शऊर भी हम कैसे बेदार कर सकते हैं, और इसके लिए अपने ख्यालात का इजहार करें। अमजद साहब से गुजारिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाए। जब मैंने शुरू किया नूर प्रोजेक्ट आज से 14 साल पहले, मैं लंदन में था, तो जिस तरह शूर साहब भी गए और बड़े दोस्त बाहर गए, मैं भी इकोनॉमिक माइग्रेंट था और मैं लंदन चला गया। गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ था, समझदार था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया, जैसे यहाँ पे CSS का या पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम होता है वहाँ भी होता है, तो मैं उनकी गवर्नमेंट जॉब में चला गया और मुझे वर्क एंड पेंशन डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई। तो एक चीज़ मैं बताता चलूँ बच्चों, मैंने आपको साथ इंगेज करना है, आपने सुनना है, प्लीज़ सुनना है। ये जो चीज़ें जो बातें हो रही है ना, ये सीखने की बातें हैं। आप छोटे भी हैं, आपने सीखनी है। तरबियत, माँ बाप ने तरबियत करनी है, माँ बाप ने घर जाके बताना है कि आप ये सीख के आए हो, नमाज पढ़नी है 5 वक्त की। मैं इस तरफ फिर आऊँगा, लेकिन मायूस कभी नहीं होना। मैं अपनी बात को बाद में शुरू करूँगा, लेकिन ज़िंदगी में मायूसी निकाल के जीना है, मायूस नहीं होना। ये ज़िंदगी याद रखना है, कभी मायूस नहीं होना, क्योंकि सारे इख्तियारात अल्लाह के हाथ में। जब पत्ता उसकी मर्जी के बगैर नहीं गिर सकता तो आपकी कामयाबी उसकी मर्जी के बगैर, लेकिन उसके लिए फार्मूले हैं, कुरान के अंदर हैं, ज़िंदगी के अंदर हैं, बड़ों से सीखने वाले हैं, वो भी जिक्र करते हैं। लेकिन लंदन में था तो जॉब शुरू की वर्क एंड पेंशन डिपार्टमेंट में, वहाँ पे जॉब सेंटर थे, नए शुरू हुए, गवर्नमेंट ने शुरू किए एक ही छत के तले। जैसे हमारे यहाँ पे यूनियन काउंसिल्स हैं, वहाँ पे सिर्फ शनाख्ती कार्ड बनता है या वो मौत का सर्टिफिकेट बनता है, वहाँ पे एक यूनियन काउंसिल के अंदर अगर कोई जॉबलेस है तो उसको तब तक जॉब सीकर्स अलाउंस मिलता है जब तक उसको जॉब नहीं मिलती। अगर कोई बुजुर्ग है उसको इनकम सपोर्ट मिलती है जब तक वो जिंदा है। अगर कोई फैमिली इनकम सपोर्ट के ऊपर आ सकती है, मसलन मियाँ माजूर है तो उसको इनकम सपोर्ट मिलेगी उसको। अगर कोई सिंगल मॉम है तो सिंगल मॉम बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई घराना कम कमा रहा है तो फैमिली टैक्स क्रेडिट मिलेगा।
وہ سارے बेनिफिट, अगर छत नहीं है तो छत मिलेगी, राशन नहीं है तो राशन मिलेगा. मैंने वो 5 साल सीखा वहाँ पे. फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू किया और फिक्र एक शौक भी था और फिक्र भी थी कि ये सारे काम तो मेरे इस्लाम के अंदर थे और हैं कि इस्लामी फलाही रियासत, मदीना की रियासत, सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी, सुनी हुई थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखा था. इम्प्लीमेंटेशन जाके देखा लंदन के अंदर, पता लगा कि उस कानून का नाम जो लंदन में लिखा हुआ है उमर्स लॉ है. वही फलाही रियासत हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से वहां पर लिखा हुआ कानून. उन्होंने सारी इस्लाम की चीजें हमसे ले ली. उन्होंने क्या हिस्ट्री है पूरी, उन्होंने इराक के अंदर, बगदाद के अंदर किताबों को आगे लगा दी, सिस्टम खत्म कर दिया पढ़ाई के, आपको कैसे खत्म किया, वो बात की लंबी बातें हैं, लेकिन उन्होंने सारी अच्छी चीजें सीख ली. मेरे उस्ताद हैं तो मैं ये मैं बताता चलूँ, हम नाम तो अपनी जगह पे, मैं हमसे बट्टू हूँ, हमसे साकिब साहब हैं, रावियन ये भी हैं, मैं भी रावियन हूँ, हमारी 3-4 मुलाकातें हो चुकी हैं. लेकिन अगर मैंने वो नूर प्रोजेक्ट शुरू किया था तो उसके जो मेरे सर पे जो साया था, जो हाथ था, वो हमसे साकिब साहब था. और आज मैं बताऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ से आके, लंदन से आके. तो मैं हर रोज़, जब आप लोग सोचते होंगे जब आप ज़ाहिर इकोनॉमिक माइग्रेंट वहाँ पे जाते हैं तो वो ज़ाहिर सब कुछ मिल जाता है उसमें, जब वो मेहनत करता है, काम करता है. मुझे भी, मेरे तो घर हो गए, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से भी घर मिल गया, मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, 3 बच्चे थे, वो पढ़ रहे थे, बेहतरीन लाइफ थी, खूबसूरत लाइफ थी. लेकिन ये कमी थी, खलिश थी कि यार मेरे बच्चे 2.5 करोड़, में बार बार सुनता हूँ 2 करोड़ 2.5 करोड़ स्कूल से बाहर हैं, वहाँ पर भूख से लोग मर रहे हैं, बच्चियाँ रिक्शे में बच्चे पैदा कर रही हैं, मजदूरी है, मजूली है, कैदी, एक साइकिल चोर तो पकड़ा जाता है और 6-6 महीने जेल में बंद रहता है, लेकिन जो बड़ी चोरी करता है वो बाहर फिर रहा है. तो मेरे अंदर एक था कि मैंने वापस जाना है, मैंने पहुंचना है किसी तरह पाकिस्तान. मुझे मौका मिला, मैं 2005 में मैं वापस आया. उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा 9/11 का भी था, जब पाकिस्तानियों के, मुसलमानों के खिलाफ हुए. मेरे बच्चे मस्जिद से कुरान पढ़ के आ रहे थे तो छोटे छोटे बच्चों ने उनको कंकर मारे. और इसी तरह मैं जॉब पे जाता था तो वहाँ सारे घोड़े थे, तो मुझे हमेशा कहते थे व्हाई डू दे किल इनोसेंट पीपल, व्हाई डू दे किल इनोसेंट पीपल, व्हाई. तो हर वक्त उनके ये सवालात के जवाब दे दे के, अलग जवाब तो थे हमारे पास. मैं उनसे पूछा था कि तुम्हारे माँ बाप को कोई तुम्हारे घर में घुस के मार दे, फिर तुम क्या करोगे? आई विल किल दोज पीपल. तो मैं कहता दैट व्हाट दे डूइंग, वही कर रहे हैं. तो बहरहाल वो और स्टोरी, वापस आया, यहाँ पे एक छोटी सी बुनियाद रखी नूर प्रोजेक्ट की, एक गांव के अंदर जो कि DHEME के साथ गांव है खालिकाबाद. वहाँ पे 2 कनाल का घर खरीदा. वहाँ पे एक टेक्निकल क्लास जो लंदन में हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे NVQs, सर को पता है कि वहाँ पे टेक्निकल, वोकेशनल बहुत सारे कॉलेज हैं, दिन रात काम करते हैं. आप समझते हैं सारा गोरा पड़ता है, सिर्फ 10 से 15% गोरा पड़ता है जो हायर लेवल पे जाता है. बाकी सारे वो GCSE और उसके बाद वो वेले होते हैं या वो जॉब सीकर्स अलाउंस भी होते हैं. हमारे बच्चे पढ़ते हैं, पाकिस्तानियों के, इंडियंस के बच्चे पढ़ते हैं, अफगानियों के बच्चे पढ़ते हैं जो ऊपर जाते हैं. एनीवे, तो वो कोर्स मैंने एक यहाँ पे टेक्निकल क्लासेस शुरू की. 2 मैंने दस्तरखान बनाया ताकि भूख लगी होती है लोगों को, खाना खाना है उन्होंने. एक स्कूल बनाया, ग्रामर स्कूल 5वीं तक का. एक क्लिनिक बनाया, उससे काम शुरू किया. अब इसको 13 साल बाद आ जाते हैं तो आज मेरे पास एक 65 बेड का हॉस्पिटल है जो बिल्कुल टोटली फ्री है बच्चों के लिए, लेस प्रिविलेज के लिए, गरीबों के लिए. एक ग्रामर स्कूल है जिसमें 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं. और पाकिस्तान का कोई भी स्कूल, किसी बड़े स्कूल का नाम ले लें, मेरे स्कूल से कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि इस दफ़ा जो मेरे बच्चों का मैट्रिक का रिजल्ट आया 100% आया, किसी का 55% ऊपर नहीं आया. और सारे बच्चे मालियों के हैं, गार्डनर्स के हैं, मजदूरों के हैं, दुकानदारों के हैं. टेक्निकल कॉलेज से 2 क्लासेस थी, आज मैं 30 कोर्सेज करवा रहा हूँ. और मेरे 2000 बच्चे का कॉलेज है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. मेरे इर्द गिर्द 35-40 गाँव हैं, चून ठोकर न्याज बेग से लेकर चून तक, जहाँ पर सैलाब आया हुआ है. इस वक्त हमने, जिस तरह सर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमने 300 लोगों को शेल्टर दिया हुआ है एक हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे चून के अंदर. उनका खाना पीना, रहाइश, उनका सब कुछ हमारे ज़िम्मे है. उनके पास कपड़े भी नहीं है क्योंकि वो निकलना नहीं चाहते अपने घरों से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पानी इतनी तेज़ी से आया, उनको सब कुछ छोड़ के आना पड़ा. तो उनका इलाज, उनके कपड़े, हर चीज़ हम उनको सप्लाई कर रहे हैं.
یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ سب کر سکتے ہیں. میں وہ بچہ ہوں گورنمنٹ کالج میں سر جس نے 1987 میں جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو میرے فائنینشیل حالات ٹھیک نہیں تھے. تو میں ہماری میں ایز اے ویٹر جاب کر رہا تھا جس میں میری سیلری 700 روپے تھی اور میں نے 2500 روپے میری فیس تھی جو میں نے پے کرنی تھی تو وہ میں نے زکوٰۃ فنڈ سے لے کے پے کی. آج وہی بچہ جو وہاں سے زکوٰۃ سے پیسے لے کے اپنی فیس جمع کروا رہا ہے اور ساتھ پڑھ رہا ہے اور سادہ واری سے ایز اے. اور یہ کوئی میں آپ کو مسکینیت نہیں دکھا رہا ہوں. یہ ٹونی بلیئر کا بیٹا وائٹ واش کرتا رہا ہے, ٹیوب اسٹیشن پہ کام کرتا رہا. میں نے یہ ہم اپنے اوپر معذولی اور رحم کھلانے کی بات کرتے ہیں تاکہ کوئی ہمیں دیکھے اور سپورٹ کرے. یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی خود کاٹا کرتے تھے, اپنے ارد گرد صفائی خود کیا کرتے تھے. ہم نے تربیت کرنا چھوڑ دیا بچوں کی, ہم نے سمجھانا چھوڑ دیا. اب 2.5 کروڑ اسکول سے باہر ہے, میرا اور آپ کا قصور ہے. میں نے دو خودکشیاں ہوتے دیکھی اور میں نے کہا کہ میں ذمہ دار ہوں. ایک جوہر ٹاؤن میں ہوئی, ایک بحریہ ٹاؤن میں ہوئی. 2 سفید پوش, ایک کا 75,000 کا بل آیا, وہ 75,000 کا بل میں نہیں پے کر سکا, اس نے خودکشی کر لی. ایک کا 65,000 کا بل آیا. اب میں نے وہاں پہ مائکرو فائنینسنگ ساتھ بہت بڑے کام کر رہے ہیں. ہم نے اپنے ادارے میں مائکرو فائنینسنگ اور لون شروع کر دیے. اور مجھے اب اس علاقے میں یہ خوشی ہے کہ کسی کی بیٹی کی شادی ہو, کسی کو لون چاہیے ہو, کسی کو بزنس کرنا ہو, انٹرپرینور بنا رہے ہیں. جو 2000 بچہ میرے پاس پڑھ ہے. اور میں نے بھی میڈم کو دیکھا یہاں پہ, ہم نے آرفن ہوم میڈم کے ساتھ مل کے شروع کیا تھا اور ہم نے 20 بچیوں سے شروع کیا تھا. آج ہمارے پاس 150 بچیاں ہیں. اور وہ بچیاں میڈم آپ کو شاید علم میں کافی دیر سے ملاقات نہیں ہو سکی, ان میں 4 بچیاں نرس بن گئی ہیں, 13 بچیاں ہاکی کی ٹیم بنا چکی ہیں خواجہ جنید کے ساتھ, جنہوں نے اس دفعہ پنجاب کا گولڈ میڈل جیتا ہے. اور نہ صرف ان کی پڑھائی ہو رہی ہے, ان کی تربیت بھی اسی طرح ہو رہی ہے. اور یہ سارا کا سارا آج جو اسلامی فلاحی ریاست جو سیرت النبی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہو رہی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ. بہت قابل فخر ہے یہ لوگ, جس کے جو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہماری قوم باقی ہے تو وہ انہی شاہکار لوگوں کی وجہ سے ہے جو اپنے اپنے حصے کا, اپنے عہد کا کام ہمیشہ کہتی ہوں اور اپنے حصے کا کام ہمیں کرنا ہے. بہت خوش آمدید کہتی ہوں امجد ثاقب صاحب سے. ہمیشہ میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہتی ہوں اور اپنے کیسے ان کے فاؤنٹین ہاؤس میں بھی لے جا کے داخل کرانے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے, آپ دیکھتے رہتے ہیں جو ہمیں جانتے ہیں ہمارے والنٹیئرز بھی, کہ ہم سڑکوں سے بھی لوگ اٹھاتے ہیں اور پھر ہم اداروں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو بہت شکر گزار ہوں آپ کی. اچھا, آج کیونکہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گساری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, فلاحی ریاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور اپنے یعنی ہمیشہ میں کہتی ہوں سماج, ادارے اور ریاست سب مل کے اپنا کام کریں گے تو ہی ہم فلاح لا سکیں گے. تو سر کا بھی موٹو یہ ہے مواخات کا. اب جتنے بھی ہمارے یہاں والنٹیئرز بیٹھے ہیں یا جو سنیں گے, تو میں چاہوں گی کہ آپ بیان کریں کہ ہم میں سے اگر 50 لوگ بھی مواخات کے نظام کے اوپر آتے ہیں تو اس سے اپنے حصے کا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ہمارے والنٹیئرز کو بتائیں کہ وہ کانسیپٹ کیا ہے اور اس پہ وہ کیسے آگے چل سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں معذرت تھا, مجھے کچھ بخار ہے جس کی وجہ سے مجھے آنے میں بھی تاخیر ہوئی, تو میں بڑی دلی معذرت کرتا ہوں, کیونکہ شکور صاحب جیسے لوگوں کے بعد آنا بھی ایک گناہ ہی تصور کیا جائے گا. تو شکور بھائی, وٹو صاحب, آپ اور ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں, مختصر سی بات کروں گا میں. یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ کم از کم میرے جیسا شخص تو اس سے انصاف نہیں کر سکتا. غم گسار عالم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر اس حوالے سے گفتگو, تو وہ تو ان کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے, میرے سامنے ہے, کہ خدا نے ان کی تربیت ہی اسی طرح سے کی کہ یتیمی کا داغ, اور پھر اس کے بعد زندگی کے سفر میں انہوں نے سب سے بڑا فوکس انہی لوگوں کو رکھا جو معاشروں میں پیچھے رہ جاتے ہیں, جو ظلم کا شکار ہوتے ہیں, جو استحصال کی نظر ہو جاتے ہیں. تو اسی حوالے سے
انسانیت کو کسی ایسے نظام کی تلاش ہے جو آج کے عہد کے جتنے بھی دکھ ہیں ان کا بداوا بن سکے. میں تھوڑا سی پس منظر میں جاؤں گا کہ اس وقت دنیا پہ سرمایہ دارانہ نظام کا غلبہ ہے. سرمایہ دارانہ نظام کیپیٹلزم جسے کہتے ہیں، اس کی اس کا جو تصوراتی خاکہ ہے وہ جان ایڈم نامی ایک شخص نے، یہ 1870 کے قریب بات ہے، تو اس نے اس کو آج کل کی اکنامکس کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے. تو جو اکنامکس یعنی معاشیات کا جو علم ہے یہ دیکھتا ہے کہ دولت کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس کی تقسیم کیسے ہوتی ہے. تو ایڈم سمتھ نے ایک بات کہی اور آج ساری دنیا اس کے پیچھے اسی بات کے کو فالو کر رہی ہے، اور اس کی جو فہم و فراست اور دانش تھی اس کے سامنے سرنگو ہے. ایڈم سمتھ نے کہا تھا کہ دیر از اسکیرسٹی آف ریسورسز، اور آج اکنامکس کی ہر کتاب جو ہے اس کا پہلا فکرہ ہی یہی ہوتا ہے کہ دیر از اسکیرسٹی آف ریسورسز. ہمارا نقطۂ نگاہ اس سے بالکل مختلف ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر آج 8 ارب لوگ ہیں اس دنیا میں تو کیا خالق کائنات کو یہ علم نہیں تھا کہ 8 ارب لوگ ہوں گے، انہوں نے کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، انہوں نے کوئی چھت کی ضرورت ہے تو اس کو پورا کرنا ہے، انہیں لباس زیب تن کرنا ہے. تو پھر اس نے یہ کیوں ریسورسز کم بنائے؟ کیونکہ یہ جو موجودہ علم و معاشیات کا اکنامکس کا وہ تو سب ہر اکنامکس کی کتاب کا ایسنس یہی ہے کہ دیر از اسکیرسٹی آف ریسورسز. تو جتنا بھی غور و فکر اور تدبر ہوا تو اس کے نتیجے میں جب ہمیں جو بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ دیر از نو اسکیرسٹی آف ریسورسز. یہ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں مال کی تنگی کا خوف دلاتا ہے. اور دوسری بات میں نے پہلے کہہ دی کہ کیا خدا کو علم نہیں تھا کہ کتنے لوگوں نے اس میں سانس لینا ہے اس کائنات میں، اس کرۂ ارض پہ. تو جو سمجھ بات آئی وہ یہی تھی کہ دیر از نو اسکیرسٹی آف ریسورسز، دیر از ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. یعنی وسائل کی کمی نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں نے اس وسائل کو اپنی مٹھی میں بند کیا ہوا. آپ نے شاید پڑھے ہوں گے فگرز کے 99% جو دنیا کی دولت ہے نا وہ 1% لوگوں کے پاس، اور 1% جو دولت ہے وہ بقیہ 99% میں تقسیم ہوئی. تو یہ جو غیر مساوی تقسیم ہے یہ ہماری غربت کا باعث ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحت کی سہولت نہیں، تعلیم کی سہولت نہیں، یہ جو معاشی اور سماجی استحصال ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ قوموں نے، کچھ افراد نے، کچھ کارپوریٹس نے، 500 کارپوریٹ بگ کمپنیز ہیں، دنیا کے تمام تر وسائل جو ہیں ان کو اپنے تصرف میں کر لیا. ان کا بس چلے تو وہ سورج کی جو شعاعیں ہیں ان کی بھی قیمت لگا ہے. ان کا بس چلے تو وہ یہ جو ہمیں قدرت نے تحفہ دیا ہے آکسیجن کا، کسی درخت کے سائے تلے بیٹھ کے ہم زندگی گزارتے ہیں، اور آکسیجن تو ہوا کے بھی دام لگ جائیں، پانی کے بھی دام، پانی کے تو دام اب آپ کو لگ گئے ہیں نا، 20 روپے سے کم تو پانی نہیں ملتا کہیں. تو ایوری تھنگ از بینگ مونوپولائزڈ اینڈ کمرشلائزڈ. تو یہاں پر پھر ہمارے کانوں میں جو باز گشت گزرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو الفاظ ہیں قرآن پاک کے، یہ تو شیطان ہے جو تمہیں رزق کی کمی سے ڈراتا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ جب ہم یہ مان لیں، ہم بحیثیت مسلمان بھی مان لیں، اور انسانیت کا جو پرچم بلند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پاورٹی از مین میڈ، ہم نے خود تخلیق کی ہے اس غربت. خدا نے تو خدا کے صفاتی نام آپ پڑھے ہو کہیں پہ بھی غربت کا لفظ نظر نہیں آتا. تو یہ سب سے پہلے ہمیں اس امر پہ یقین رکھنا ہے کہ وسائل کی کمی نہیں ہے، بلکہ ایک سائنسدان نے اس پہ بڑی زبردست تحقیق کی. اس نے کہا کہ اس قدر وسائل ہیں دنیا میں، یہ آبی وسائل ہیں، آپ دیکھیں مچھلیاں ہیں اور دوسرے وسائل ہیں، سولر انرجی، ونڈ انرجی، ہائیڈرو انرجی.
تو اتنے وسائل کے باوجود جو لوگ بھوکے ہیں، تو اس کے یہی نتیجہ ہے کہ اگر وہ سائنسدان کہتا ہے کہ 70 ارب لوگ ان وسائل پہ زندہ رہ سکتے ہیں، تو ہم 8 ارب لوگوں کے کھانے پینے کے بارے میں خوف رکھیں۔ تو اس میں جناب ہمارا یہی خیال ہے کہ کیپٹلزم یا مارکیٹ اکانومی اس عہد کے سیاسی اور معاشی اور سماجی مسائل کا حل نہیں۔ پھر اگلا سوال آتا ہے کہ پھر واٹ از دی آپشن، کیا راستہ ہے؟ تو وہاں پر پھر ہمیں ایک اور کانوں میں آواز گونجتی ہے جس کا عنوان ہے مواخات۔ مواخات آپ سمجھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت مکہ سے نکل کے مدینہ گئے تو ایک شخص نے ایک شخص کو اپنا بنا لیا، ایک شخص نے ایک شخص اسے کہا کہ تمہارے دکھ میرے ہیں، میری خوشیاں تمہارے، زندگی کی اس تگ و دو میں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، اور کوئی بھیک میں نہیں دے رہا، یہ میرا ذمہ داری اور فرض ہے، یہ میری محبت کا اظہار ہے۔ جو مجھے ملا وہ اس لیے بھی ملا کہ میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ اس میں شریک کروں۔ تو پھر آپ سب سمجھتے ہیں کہ مواخات کے اس عمل کی وجہ سے اہل مدینہ نے اہل مکہ کو اپنا بنایا اور ان کی زندگی بدل۔ اچھا، اب آج 1450 برس قبل بعد ہم اگر وہی روایت اس کا احیاء کرتے ہیں، ایک شخص ایک شخص کو دوست بنا لے، بھائی کہہ دے، اثار اور قربانی کی جذبے سے سرشار ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے، تو آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے پاکستان میں 50% لوگ اگر غریب ہیں تو 50% غریب نہیں ہیں، یعنی یہ دو طبقے ہیں، ہیوز اور ہیو ناٹس، اور یہ طبقے دراصل ایکسٹینشن ہیں، ایک میٹافر ہیں، استعارہ جیسے کہتے ہیں، مہاجرین کا اور انصار کا۔ یعنی جو ہیو ناٹس ہیں، جو غریب ہیں، ان کو ہم مہاجر سمجھ لیں، اور جو ہیوز ہیں، خوشحال ہیں، امیر ہیں، بہت امیر ہیں، وہ 50%، ان کو ہم مدینہ کے انصار سمجھ لیں۔ تو آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو یہ آدھے ان آدھوں کو دوست بنا لیں تو دونوں کی زندگی، دونوں طبقوں کی زندگی وہ بہتر ہو سکتی۔ تو ہم کیپٹلزم کے مقابلے میں یہ ایک ہمارا جو اپنی روایت پر مبنی، ہماری دینی روایت پر اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ جو تصور ہے، اس کو کیوں نہیں ہم لے کے آتے؟ آپ کیا ٹیکس کے ذریعے سے، کوشن کے ذریعے سے ہی پیسے دینا چاہتے ہیں؟ We want to empower people کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ جو کچھ میرا ہے وہ میرا نہیں ہے، اور اس اصول کو سمجھیں کہ اس دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ رب کا ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے۔ تو یہ جن قوموں نے ہمارے وسائل کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور جن اشخاص نے ہمارے وسائل کو اپنے قبضہ میں کر لیا، ان کو زور سے نہیں، ان کو کم از کم جو مسلمان ہیں، جو ہمارے خدا پہ یقین رکھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان کو تو یہ بات ایک ذاتی حیثیت میں سوچ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ جسے کہتے ہیں پریکٹیکل مینیفیسٹیشن، عملی طور پر جو مواخات کا اظہار آج کے دور میں، وہ ہم نے آج سے 25 برس پہلے ایک بیوہ عورت کو 10,000 روپے دیے، جس نے سلائی کی 2 مشینیں خریدی، اور پھر 6 ماہ کے بعد آ کر مجھے کہا کہ اب مجھے ان 10,000 کی ضرورت نہیں ہے، یہ واپس لے دیں، یہ کسی اور کو دے دیں۔ تو اس عورت کی دعا تھی یا وہ کوئی لمحے کا کوئی عجیب سا کرشمہ تھا کہ آج الحمدللہ ایک گھر سے جو سفر شروع ہوا، آج 40 لاکھ خاندانوں کو، تقریباً 2.5-3 کروڑ لوگ بنتے ہیں۔ تو یہ مواخات ہے، یعنی بہت سے لوگوں نے جو دینے والے تھے انہوں نے ہمیں وسائل دیے، ہم ان وسائل کے امین ہیں، کسٹوڈین ہیں، ہم وہ وسائل آگے لوگوں کو بھکاری سمجھتے ہوئے نہیں تقسیم کرتے،
بلکہ ان کو اپنا دوست اور بھائی سمجھتے ہوئے قرض حسن دیتے ہیں. اور قرض حسن ہوگا اگر آپ اپنے بھائی کو 10,000 روپے دیتے ہیں تو 10,200 واپس نہیں لیتے. تو ان غریب لوگوں کو بھی تو ہم اپنا بھائی اور بہن سمجھ سکتے ہیں. یعنی مواخات کی اسی درخشاں روایت کا ایک اگلا قدم. تو ہم نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا وہ یہی سیکھا کہ اگر آپ نے خود سے امپاورمنٹ لینی ہے, انلائٹنمنٹ لینی ہے, خود سے جسے کہتے ہیں فلفلمنٹ کا ایک احساس ہے اور ایک روحانی بالیدگی کا ایک احساس ہے, اور پھر اس لمحے کی تیاری ہے جب ہم اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے تو ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ میں نے تو تمہیں بہت کچھ دیا تھا, آج تم میرے پاس کیا لے کے آئے. تو یہ وہ مواخات کے تصور کو ہم نے اپنایا الحمدللہ, جو میں نے آپ کو بتایا. اور پھر اس کی برکت دیکھیے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں جی کہ کسی کو کوئی پیسہ دو تو واپس لینے کی امید چھوڑ دو. تو یہ کون لوگ ہیں جو 40 لاکھ جنہوں نے تقریباً 350 ارب روپے کی رقم لی کہ 100% کی 99.9% کی شرح سے واپس کر دی. تو یہ جو ہے نا ہمارا اخوت کا جو ادارہ ہے اور قرض حسن کا جو پروگرام ہے, جو نظام ہے, یہ ایک تصور کی فتح ہے, یہ کسی شخص کی یا لوگوں کی فتح نہیں ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ آئیڈیاز جو ہیں وہ لوگوں کو فتح کرتے ہیں. معاشروں کو اگر آپ نے تسخیر کرنا ہو تو توپ و تفنگ سے یا تیغ سے, خنجر بھالے سے یا بندوق سے نہیں آپ کسی کو فتح کر سکتے. اپنی حسن اخلاق سے اور مواخات کے تصور کے تحت. تو یہ ایک چھوٹا سا سبق ہے کہ اگر آپ نے بھی غم گساری کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم جو زندگی کے مختلف مظاہر ہیں ان کی پیروی میں, تو ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہم مواخات کریں. اور کوئی بھولی بسری جو سنت ہے اس کے احیاء کا جو ثواب ہے آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کس قدر بڑا ہے. تو یہ اس کو ضرور سوچیے, 200-250 لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اگر آج یہ فیصلہ کریں کہ ربیع الاول کے دن ہے تو اس میں ہم صرف درود پاک پڑھ کر تو بڑی ذمہ نہیں ہو سکتے, وہ ایک اپنی جگہ پر اس کی اہمیت ہے. تو کیوں نہ ہم آج یہ فیصلہ کریں کہ ایک سنت جو مواخات کی ہے وہ ہم اپنائیں گے اور ایک شخص کے ساتھ مواخات کریں. اس حال میں میں نے جیسے کیا کہ 250 لوگ اگر یہ فیصلہ کر لیں تو 250 خاندانوں کی مدد ہو جائے. آپ کسی ایک خاندان کو منتخب کر کے کہیں کہ میں تمہارے بچے کو تعلیم دوں گا یا ہنر سکھاؤں گا, خود اپنی طرف سے انویسٹ کروں گا, یا یہ لوگ 50,000 یا لاکھ روپے آپ ابھی سے اکٹھے کرنا شروع کر دیں تو سال میں کم از کم لاکھ روپے تو بچا لیں گے سنت پر عمل کرنے کے. اور پھر اس کو یہ کہیں کہ یہ ہے میری طرف سے مواخات, یہ میری طرف سے محبت, اور یہ کوئی احسان نہیں ہے, تم اسے قبول کر لو گے تو یہ مجھ پر تمہاری مہربانی ہو. یہ مت سوچیں کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں تو آپ بلند ہو گئے. وہ شخص آپ کو نیکی کا موقع دے رہا ہے, آپ کو الٹا اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو آپ کے رب کے قریب جانے کا موقع دے رہا ہے. ایک نئے انداز سے آپ دیکھیں کہ نیکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس کے مقام سے نیچے گرا دیں. وہ اگر نہ ہوتا تو ہم دینے کی اس عمل سے کیسے گزرتے. تو یہ میں تو کہوں گا جی کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں صرف گفتگو کرنے کا موقع نہیں, یہ بہت ہو چکی گفتگو. تو راہ عمل میں نکلنے کا موقع ہے. ایک شخص کو اپنا بنائے, ایک گھر کو بنائے. تو یہ جو غربت کو ہم کہتے ہیں کہ غربت نے گھر اجاڑ دی, کتنی دلگداز داستان کہانی بتائی خاتون صاحب نے کہ 75,000 روپے کے نہ ہونے سے ایک شخص جو ہے وہ اپنی جان لے لیتا. تو 75,000 روپے ہم آج کل ایک سوٹ کی خریداری پہ لگا دیتے ہیں. آپ پتہ ہی ہے یہاں خواتین بیٹھی ہیں ماشاء اللہ, مرد بھی ایسے ہی ہیں ویسے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم
اپنے حصے کی شمع روشن کرے, اپنے حصے کی نہیں. تو بس یہ پیغام ہے جی. مواقعات کا ہماری ایک یونیورسٹی ہے, اس میں بھی بچے پڑھ رہے ہیں اس وعدے پہ کہ جب وہ کچھ آج فیس نہیں دیں گے, 10 لاکھ روپے نہیں ہے ان کے پاس, لیکن جب وہ ڈاکٹر انجینئر پروفیشنل بن جائیں گے تو پھر وہ فیس دیں گے, تاکہ اس وقت وہ کسی اور بچے کی تعلیم کے لیے صرف ہو سکے. بہت شکریہ. یہ ہے یہ فلاسفی. اور اسی طرح فطور بھائی نے بھی اس طرح کا کام شروع کیا ہے. انہوں نے بھی چھوٹے قرضوں کو, میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور افتی صاحب کی کہانیاں مجھے ادھر ادھر سے کہیں سے سرگوشیاں ہوتی رہتی ہیں, ہم تک یہ خبر پہنچتی رہتی ہے. تو ماشاء اللہ ان کی طرف سے بھی. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت سلام, بہت قابل احترام دوست ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میری درخواست یہی ہے کہ آئیں, یہ جو اب تو موقع بھی ہے, یہ جو آپ قصور کے پاس چلے جائیں, گنڈا پور گنڈا سنگھ والا میں, کسی ایک شخص کو کہیں کہ بس میں تمہیں بھیک نہیں دوں گا کہ تمہارا گھر گر گیا نا تو میں تمہیں 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے دوں, کیونکہ اس کے پاس بالے بھی پڑے ہیں, عمرے کے دروازے بھی بچے ہوئے ہیں, شتیر بھی بچے ہوئے ہیں, کھڑکیاں بھی, مجھ سے گھر گر گئے تو میں بنا کے دوں, لیکن اس صرف دوں گا کہ تم پیسے واپس کرو گے, کیونکہ میں نے تمہارے ہمسائے کی مدد بھی کری, وہ پیسے میں اپنے پاس واپس نہیں لے کے آؤں. تو یہ ریسیپروسٹی کا ایک عمل ہے. میں بڑا مشکور ہوں عرفان صاحب کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور بس ایک ہی پیغام پر اگر ہم عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی سنور سکتی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے بس وائنڈ اپ کروں گی, اگلے پروگرام کے لیے افراد آگے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے بھی بات کی 75,000 کی, میرا تو ایکسپیرینس, کیونکہ ہم بہت چھوٹی نچلی سطح کے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں, تو 75,000 کیا, ایک کوئی حیدرآباد میں ایک ہماری تھے کوئی جانے والے, میں گئی جب ان کی والد کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ لڑکی روئے جا رہی تھی, کہتی باجی اگر ابا ایک دن زیادہ جی جاتے تو بھائی کو اوور ٹائم 1,100 روپے ملنا تھا, تو میں بابا کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی, شاید وہ بچ جاتے نہیں. اور اسی دوران جب میں آ رہی تھی تو ہم نے وہاں رک کے 1,100 کی چائے پی تھی, حیدرآباد کراچی سے حیدرآباد آ رہی تھی, تو میں حیران رہ گئی کہ یعنی میرے لیے ایک چائے ہے اور اس کے لیے اس کے بعد کی قیمت ہے. تو بہت دکھ ہے, بہت غمگساری کی ضرورت ہے. اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے, اس چیز کو اپناتے ہوئے, مواقعات کو اپناتے ہوئے, ہمیں جو ہے اپنی امت کی, نہ صرف امت کی بلکہ انسانیت کی غمگساری کرنی ہے. آج یہاں سے جب ہم اٹھیں, اگر اس میں سے آدھے لوگ بھی یہ عہد کر کے اٹھیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مسواک کرنا سنت ہے, کوئی اور کام جو ہے سنت ہے, تو غمگساری بھی ایک سنت ہے. تو ہم اس جذبے کو لے کر اٹھیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں, اپنے خاندان میں دیکھیں, اپنے قرابت داروں میں دیکھیں, اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ جن کو غمگساری کی ضرورت ہے ان کے دکھ بانٹ لیں. اس میں جتنا سکون ہے, اس میں جتنی کیفیت ہے, وہ شاید دنیا کی کسی لذت میں نہیں. بہت شکریہ, بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام مہمانان گرامی کی کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی. ہمارے پاس کوئی 650 والنٹیئر ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں. آپ ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھیں. ہم نوجوانوں کو نہ صرف جو ہے یہ سکھا رہے ہیں کہ اپنی قوم کو خود سنبھالنا ہے, اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہے, اور جو ہے نا صرف شکایت نہیں کرنی بلکہ اپنے حصے کا انقلاب اور اپنے عہد کا انقلاب برپا کرنا ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. میں جو دعوت دینا چاہوں گی سر فضل کو کہ وہ آئیں اور ہمارے گیسٹ اسپیکرز کو جو ہے وہ شیل ڈسٹریبیوٹ کریں, اور ڈاکٹر جاوید اقبال کو. میں فروا کی بھی بہت شکر گزار ہوں. جہاں جہاں ہم جس شہر میں جاتے ہیں آپ کی آواز ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے. بہت تعاون آپ کا, بہت شکریہ. ریحان آپ بھی آ جائیں, سر کو بھی لے اوپر آ جائیں, آ جائیے فروا, آپ بھی آ جائیے اس کے لیے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, بہت زیادہ نوازی. آپ سب کے لیے سر عبد الشکور
کافی نظر یاتی نظیر کافی نظر اس ایونٹ کے فوراً بعد میں گزارش کروں گی کہ جو لوگ بھی جو ہے بچے ہیں وہ ہال نمبر 4 میں چلے جائیں، اور جو بڑے ہیں وہ پیرنٹنگ کی ایک نشست ہونے جا رہی ہے ادبی بیٹھک میں، تو وہاں تشریف لے جائیے گا۔ تاج تو سر سو ہے۔ اس ایونٹ میں ہمیں لائنس کلب نے بھی جوائن کیا ہے، وومن سیفٹی سوسائٹی نے بھی جوائن کیا ہے، اور محمد ندیم احمد چشتی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ شہید و سلا جانا یاتی نظیر کافی نظر یاتی نظیر۔ اس کے ساتھ ساتھ انسپیکٹر محسن اور مالی میموریل ٹرسٹ میں آپ سب کی شرکت کے لیے یہاں پہ بے حد مشکور ہوں۔ سیشن اسی کے ساتھ اختتام پر پہنچتا ہے، تو میری ریکویسٹ ہے کائنڈلی سب سے کہ وہ ادبی بیٹھک میں چلے جائیں پیرنٹنگ پروگرام کے لیے، اور تمام بچے جو یہاں پہ موجود ہیں وہ ہال نمبر 4 میں تشریف لے جائیں۔ شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک رجسٹرڈ ادارہ پاکستان بھر میں فلاحی منصوبوں کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ صدقات، زکوٰۃ اور عطیات کے لیے ڈسکرپشن میں فارم کا لنک موجود ہے۔ عطیہ کریں اور خیر بانٹیں۔